تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، اس گند کو، اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ پھر جس چیز کی ٹینشن لینی ہے، جس کا فائدہ ہے ٹینشن لینے کا، وہ والی ٹینشن آپ میں ڈالنی ہے، انجیکٹ کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا بیان سن کے آپ لوگ چلے جائیں، دنیا کی ٹینشن نکل جائے اور وہ والی ٹینشن جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ آئے نہیں، تو بالکل ٹینشن فری ہونے کا بھی نقصان ہے۔ ہمارے ایک استاذ گئے تبلیغ میں 1 سال کے لیے، بڑے موٹے ہو کے آ گئے، وہ بڑے مزاحیہ تھے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں فریاد بھائی۔ تو ہمارے ایک استاذ تھے، تبلیغ میں گئے 1 سال لگا کر، بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو گئے، وہ مزاحیہ بہت تھے۔ ہم نے کہا استاد جی آپ تو سال لگا کر آئے ہو، ماشاءاللہ آپ کی تو صحت ہی زبردست۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، 2 ٹینشنوں سے انسان دبلا ہوتا ہے، ایک دنیا کی ٹینشن سے، بیوی بچوں کی فکر، کمانے کی، اور ایک آخرت کی ٹینشن سے۔ کہتے میں جب تبلیغ میں نکلا تو بیوی بچوں کی ٹینشن تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا نہیں ہوئی، آدھا کام ہوا، آدھا نہیں ہوا۔ کہہ رہے یعنی اپنی نالائکی بیان کر رہے تھے کہ بھائی میرا تبلیغ میں تو جب انسان جاتا ہے دنیا کی ختم ہوتی تو آخرت کی پیدا ہوتی ہے نا، تو کہہ رہے میں نالائق آدمی، میں جب گیا تو دنیا کی ختم تو ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں، تو بالکل ٹینشن فری ہو کے آ گیا، تو کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا۔ تو ایسا نہ ہو آپ آدھا بیان سن کے چلے جائیں، دنیا کی ختم ہو جائے اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ والی نہ ہو، یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ پورا بیان سن کے جایا کریں۔ لوگ میرے 4 شادیوں کا بیان سن لیتے ہیں، جو حقوق والا بیان ہے اس دن وہ بیان میں آئے بھی نہیں ہوتے، جس میں بیویوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ لوگ میرا وہ بیان سن لیتے ہیں جس میں نے کہا ابا اگر شادی نہیں کر رہے تو کر لو شادی، خود سے کر لو، وہ والا نہیں سنتے جس میں ہوتا ہے کہ اپنے خرچے پہ، صحیح ہے نا؟ وہ پھر ابا کو سے زور ڈال کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو ابا کے خرچے پہ تھوڑی، اپنے خرچے پہ میں نے کہا تھا۔ اچھا بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو، تو بیسک ضرورتیں تمام پرندوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی ہیں، بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے وہ تو پھر کوئی انتہا نہیں حادثہ، جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو پنپنے دینا تو زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، تو وہ تو پھر مالدار غریب اس میں برابر کے پستے ہیں۔ تو آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے، اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے، زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی، کوشش کریں۔ کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے، معاشی اکنومیکلی آپ مضبوط ہو یہ طاقت بھی ہے، نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے، کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس تو یہ بھی۔ تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے۔ بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئی، اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے۔ اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی، وہ پرانی بات ہے، اس وقت 1 کروڑ آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ۔ بڑی فیکٹریوں کے مالک، تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت داڑھی ان کی، 5 وقت کے نمازی۔ میں نے ان سے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے، 1 کروڑ فرض کر لو، تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں، میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس وسائل ہیں۔ تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل یہ مٹی ہے، کھڑی مٹی، پڑی مٹی، تبلیغ والے بتاتے ہیں نا there are 2 types of مٹیز، مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے ہاں بھائی، آپ کے ہاں تو اجتماع ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی وقت نہیں لگایا، تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا، مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا۔ تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے؟ پڑی مٹی ہے، دونوں مٹی، دل لگانے کی دونوں نہیں ہے۔ تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا، علماء سے سنا، تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ، وہ پاگل آدمی ہے جو 1 کروڑ لے کے بس میں سوار ہوتا ہے۔ میں نے کہا مسافر خانے کے لحاظ سے تو ٹماٹر بیچو میرے بھائی آپ، ہاں نا، مسافر مرنا ہے نا، تو 1 کروڑ کے کیا قبر میں جاؤ گے کیا؟ 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ گے، 3 ٹائم کھا لو گے زیادہ زیادہ، کتنا کھا لو گے؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ اپنے گھر کا کرایہ دیکھیں کتنا ہے
اور 3 ٹائم کی روٹی اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ نکال کے, گیس بجلی کا بل نکال کے جتنا کما رہے ہیں مجھے دے دیا کریں, کیونکہ دنیا کیا ہے, مسافر خانے, کیا کرنا ہے اتنا پیسے کا. اس لحاظ سے تو 1 کروڑ بھی غلط ہے. تو کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے, پھر کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا بھائی آپ کماؤ کس کی خاطر, اللہ کی خاطر. نیت یہ کرو کہ آپ ڈبل کماؤ گے, تو جب دینداروں کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو بات کس کی سنی جائے گی, دیندار کی. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے, ان کو لوگ سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا عجیب بیہودہ آدمی ہے یار, سلام کر رہے ہیں جواب دیں گے نا. پھر ایک بندہ ہے, حکیم صاحب السلام علیکم, نے کہا پہنچا دوں. بیسی اسی سٹائل میں نا. پھر تیسرا بندہ, سڑک پہ گزرتے تھے, حکیم صاحب السلام علیکم, نے کہا پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا, بھائی کدھر پہنچا دے گا, ہم سلام آپ کو کر رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں جب غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا مجھے, کوئی بندہ محلے میں سلام نہیں کرتا تھا. اب جب سے پیسہ آیا ہے نا تو لوگ سلام کرتے ہیں, تو یہ مجھے نہیں میرے پیسے کو کر رہے ہیں. تو شام کو تجوری ہے میری پیسوں سے بھری ہوئی, اس کو سلام پہنچا دیتا ہوں. تجھے وسیم نے بھی سلام کہا ہے, غفار نے بھی سلام کہا ہے, سلیم بھی تجھے سلام کہہ رہا تھا. تو اس نیت سے پیسہ کما لو بھائی کہ آپ جب بات کرو گے تو سنی جائے گی, تو اور حق بات کی نیت سے کہ میں حق بات کروں گا تاکہ وہ حق بات سنی جائے. میں غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا, بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا میں. اگر حضرت عثمان جیسے مالدار لوگ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں نہ ہوتے تو جہاد کے موقع پہ 400 گھوڑے کون دیتا ہے بھائی. حضرت عثمان جب ضرورت پڑی, حضرت عثمان نے کنویں آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں مدینہ منورہ میں جو وقف کیے تھے اس دور میں. انہوں نے کتنا ثواب کما لیا بھائی, کتنا ثواب کما لیا کہ نہیں کما لیا. صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں ان سے پانی. جب ضرورت پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے, اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے, ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے, بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں, کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں, ابا تانے دیتا ہے, میں کیا کروں, کہاں جاؤں, مجھے خودکشی کی خیال آ رہا ہے. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے, کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا, کیا خیال ہے, اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت جب پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح, دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو, بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا, بالکل مرنے لگو بھوک سے, اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتا ہے چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں آپ. چوری بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا, علماء نے مسئلہ لکھا ہے, ناقابل برداشت بھوک ہو جائے, مرنے لگو, بھوک برداشت سے باہر. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے, اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا, ہو جائے تو دے دے, نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. اور ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو, وہ بھی کون سا نیک ہے, اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا کبھی کسی پیسہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے, کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے, تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ, کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے.
اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے، ٹینشن لیتا ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے، اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا۔ دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا، آپ کی عزت، آپ کی ترقی، آپ کی بلڈنگیں، اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ۔ دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے، اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے، حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی۔ کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی، ایسے اٹیک ہوتا ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا، مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے، بالکل صحیح کہا تھا۔ پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ترقی کی انتہا، عزت، شہرت، صحت، یہ تین چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں، آپ کے پاس پیسہ بہت ہو، اور آپ کی صحت کیا ہو؟ خاندانی، بہترین صحت ہو۔ یہ تین چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو تین چیزیں جس کو مل گئی، آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو۔ جب یہ تین چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے آگے ہوگی، اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو، ہم سے شادی کر لو۔ تین چیزیں اگر مل گئیں، بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا، صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی۔ وہ ایک بزرگ تھے، پیسہ بہت آ گیا، بوڑھے آدمی تھے، پیسہ بہت آ گیا نا، ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے، تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو۔ وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی، انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی، بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی، ہم صرف شادی کرا دیں گے، آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ کیا تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے۔ تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی، صحت بہترین، اور صرف صحت نہیں ملی، ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا، لیکن گارنٹی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں، لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی، ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر۔ اس کو ڈاکٹر نے کہا کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں، آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق، تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ۔ ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے، تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا، سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر۔ کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی۔ کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے، اب تک 3 مہینے ہو گئے، کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا۔ ہماری یہ حال ہے، اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا، سارا دن بیٹھ کے کڑاکوں پہ ہی پیسے کم، پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے، کیا لگا ہوا تھا اس کے، ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی؟ اوکے کی رپورٹ، اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا، ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ، کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے۔ یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب۔ ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں، کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں، سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ، یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے، تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے دے۔ یہ ہو رہا ہے نا، میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے، لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے، بندے مر جاتے ہیں۔ کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے، کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا، جگر کا کینسر ہو گیا، بڑے مسائل ہیں۔ مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ کون اس کو جگر دے گا؟ لیور دے گا، کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے، اس کے بلڈ سے، تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں، بھائی یہ بندہ ہے یہ جگر دے گا، اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے۔ مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی، سمجھ رہے ہو؟ اس کا کڈنی خراب، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کوئی آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی گوگل پہ، یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس، اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں، جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے، ان کا کوئی بھی نام ہوگا، پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا، اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو، یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے، کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے، اور وہ گھننا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا، کھاتے رہو بیٹھ کے، پیسے ہو گیا تو دیکھا جائے گا۔ اب بتاؤ
اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی، کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال، اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا۔ عزت بے تحاشا، دولت بے تحاشا، عزت ایسی کہ لوگ، ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی؟ آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، ہم پہ پھول پھینک دی، بہت بڑی محبت، میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں یار، آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی، ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے۔ مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا، یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش، اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول۔ میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی، میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت، اللہ جزائے خیر دے۔ مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا، وہ ہٹو بچوں، حقیقت میں ہٹو بچوں تھا۔ ہم تو اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا، وہ اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا۔ جو پروٹوکول، لڑکیاں مر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں، شرطیں لگ رہی ہیں، ایسی عزت۔ مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، یہ غرور دھوکے کا گھر ہے، یہ بتاتی کچھ ہے، حقیقت کچھ اور نکلتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ آپ سوچو، جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا، کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے، کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے، ہے بھائی، کروڑوں روپے کے ٹکٹ، ڈاکٹروں کا پینل ساتھ میں۔ اس وقت کوئی مائیکل جیکسن کو یہ آیت سناتا کہ مائیکل جیکسن دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دکھا یہ رہی ہے کہ تو بڑی عزت، شہرت اور صحت والا ہے، لیکن یہ دنیا 2 سیکنڈ کے اندر منہ موڑ کے یو ٹرن لیتی ہے۔ تو مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہ آیت آتی؟ بولو نا، کہ دھوکے کا گھر ہے۔ کہتے کہاں بھائی، پیسہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں، عزت دیکھو، شہرت دیکھو، اور کوئی بیماری نہیں ہے، ساری رپورٹیں کیا ہے؟ کلیئر ہے، فٹ فاٹ پروگرام ہوگا اور میں ناچوں گا اور ڈبل پیسہ کماؤں گا، پھر اگلے پروگرام کا دیکھیں گے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن کیا ہوا؟ اللہ کا کہنا سچا ثابت ہو گیا۔ لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ۔ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست شاعر ہیں، انہوں نے اپنی محبوبہ کی مذمت کی شاعری میں، کہ دنیا ایک ایسی محبوبہ ہے کہ اس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اس کے بلڈ میں شامل کر دیا گیا ہے، ایسی ہے یہ بے وفا دنیا۔ تو مائیکل جیکسن بڑے آرام سے سوئے رات کو، قل اللہ پڑھ کے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے، جو ان لوگ کیا جو بھی قل اللہ ہوتا ہے، انگریز بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا، جن چڑیل بھوت کو تو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنے ہم لوگ مانتے ہیں یہاں پہ۔ خیر، رات کو پڑھا کے دم درود بھی کیا اس نے، ڈاکٹر نے رگیں وگیں چیک کر لی، بہترین بھائی۔ جو اس کو انوائرمنٹ ملتا تھا نا، اس میں آکسیجن کے ختم ہونے پر بھی پابندی تھی، جس کمرے میں سوئے گا وہ بہت تمیز والا کمرہ، جب وہ سویا ہے نا، صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا وہ بیچارہ، کہ اب تک کی جو رپورٹ مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق ابھی تک وہ سو ہی رہا ہے۔ امریکہ کی پولیس بھی اس کو، جس نے اسامہ بن لادن کو اٹھا لیا، سمجھ رہے ہو نا، اب تک وہ مائیکل جیکسن کو رپورٹ اب تک کیا بھی، بھائی ہو سکتا ہے اب اٹھا لیا ہو تو مجھے، اب تک جو یہاں بیان سے پہلے مجھ تک جو رپورٹ پہنچی تھی وہ یہ تھے، اب تک وہ کیا کر رہا ہے؟ سو ہی رہا ہے۔ یار تم نے عافیہ صدیقہ کو اٹھا لیا، تم نے اسامہ بن لادن کو شہید کر کے اٹھا لیا، تم نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو اٹھا لیا، تم سے مائیکل جیکسن کیوں نہیں اٹھ رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ سے نہیں اٹھ رہا، پاکستانی پولیس کے حوالے کرو، اچھوں کو اٹھا دیا پاکستانی پولیس نے، کیا خیال ہے؟ ہماری پولیس، وہ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بادشاہ نے کہا، شہزادہ بچہ تھا نا، تو شہزادوں کی ضد ہوتی ہے، شہزادے نے کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے، ہاتھی، مجھے کیا چاہیے؟ ہاتھی۔ بادشاہ نے کہا شہزادے ضد کر رہے ہیں، ان کی ضد پوری کرو، ہاتھی وہاں جنگل میں کہاں سے لے کر آئے بھائی؟ تو کسی وزیر نے مشورہ دیا پاکستانی پولیس کو بلاؤ، وہ یہ مسئلہ بڑے بڑے مسائل حل کرتی ہے، وہ کرے گی۔ تو پاکستانی پولیس کو بلایا گیا، انہوں نے کہا 2 منٹ کا کام ہے۔ بندر آیا اور کہہ رہا میں ہاتھی ہوں۔ پولیس والے بندر کو 1 گھنٹے کے لیے کمرے میں لے کر گئے، اس کو اگلوا لیا کہ میں کیا ہوں؟ شہزادہ کہہ رہا مجھے ہاتھی چاہیے، بندر کہہ رہا میں کیا ہوں بھائی؟ میں ہاتھی ہوں۔ بادشاہ حیران کہ یہ تو بندر ہے، وہ بھائی خود اعتراف کر رہا ہے میں ہاتھی ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے بھائی؟ 1 گھنٹے کے لیے پولیس نے اس کو کمرے میں کیا کیا ہے؟ بند کیا۔ لیکن امریکہ نے شاید پاکستانی پولیس سے بھی رابطہ کیا ہوگا، بھائی ہم سے تو نہیں اٹھ رہا، تم اٹھا لو مائیکل جیکسن کو۔ پاکستانی پولیس نے بھی کہا بھائی ہم بندر سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ میں ہاتھی ہوں،
مائیکل جیکسن کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ مائیکل جیکسن کو اس دفعہ سلایا اللہ نے ہے. اللہ کا سلایا ہوا کسی کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا. جو اللہ روٹی سے دودھ پیدا کرتا ہے، جو سوکھے چارے کو کھلا کے تھنوں میں گائے کے اور بھینسوں کے دودھ پیدا کر دیتا ہے، جو چھوٹی سی شہد کی مکھی سے منو ٹن شہد پیدا کر دیتا ہے بھائی، اس مکھی کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے، پھولوں کا کڑوا رس چوستی ہے اور نکالتی کیا ہے؟ بہترین میٹھا شہد، جس سے میٹھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. وہ خدا جب اپنے ارادے پہ آتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کے ارادوں کو کوئی ناکام کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی مائیکل جیکسن کی زندگی دیکھ کے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے جو قرآن میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ میں نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا، یہ سچی مچی کا کہا ہے میں نے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ میاں معاذ اللہ جھوٹی موٹی میں ہمیں ویسی بتا رہے ہیں. ایسا تھوڑی ہے سچی مچی میں کہا ہے، دھوکے کا گھر ہے، سچی مچی میں کہا ہے. تو لہذا یہاں پیسہ دولت شہرت دیکھ کر خوش ہونا اترانا شروع کر دینا، یہ ٹیکنیکل، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہماری اور آپ کی کھوپڑی میں جو شیطان نے ڈال دیا ہے. لہذا میرے بھائی یہاں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو 4 گاڑیاں، میرے پاس 1 گاڑی بھی نہیں ہے، اس کے پاس وہ ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے، میرے پاس رکشا بھی نہیں ہے. ابے تھوڑے دنوں میں وہ مرے گا، تھوڑے دنوں میں، اور ایسا مرے گا. اور زیادہ تر مالدار جو پیسے والے ہوتے ہیں نا، ان کی موت سڈنلی ہوتی ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا پیسہ تھا اور وہ اللہ کا دی ہوئی نعمت تھی، لیکن حضرت سلیمان کی موت جتنے عجیب طریقے سے ہوئی، عام طور پر پیغمبروں کی موت ایسے نہیں ہوتی. سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے جنات سے کام لے رہے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں رکھے، اور اللہ نے موت کا فیصلہ کیا. بیٹھے بیٹھے موت، اچانک لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا، جس سے لاٹھی کا بیلنس خراب ہوا، اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے. بہت عرصے کے بعد زمین پہ گرے، بہت طویل عرصے کے بعد. جنات نے دیکھا ارے بھائی یہ تو انتقال کر چکے ہیں، ہم خامخواہ میں اتنی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں ان کے خوف سے. بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا. پیغمبروں کا جسم موت کے بعد خراب نہیں ہوتا، ان کی باڈی پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اچانک ایسے روح نکال لی، یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دولت دی ہے، چھینتا بھی سیکنڈوں کے اندر ہوں میں. تو اس لیے کبھی کسی پیسے والے کو دیکھ کے حسرت کرنا، ہائے کاش میری بھی گاڑی ہوتی، ہائے کاش میں بھی جہازوں میں گھومتا. او بھائی یہ کھلونے ہیں، تتلیاں ہیں، یہ مٹی ہے بھائی، مٹی ہے. ان کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اب لفٹ کس کو کرانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا. پہلے یہ بھی تو ایک بات ہے کہ نہیں، لفٹ جس کو کرانا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، جو میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کی نظر میں اٹریکٹیو بنایا سونا چاندی کو، عورت کو. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہر شخص نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، ہر شخص نے. اللہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں، میں نے یہ بینک بیلنس اور بنگلے اور یہ لڑکیاں یہ مزین کر دی ہیں، اور عورت کے لیے سونا. تبھی عورت لڑکے پہ نہیں مرتی، وہ اس کی جیب پہ مرتی ہے. آپ کی جیب خالی ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے، لیکن اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے، پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ مجھے پلکوں پہ نہیں گھومنا، مجھے گاڑی میں گھومنا ہے. مجھے دل میں جگہ نہیں، مجھے کوئی بنگلہ دے دے، اچھا سا گھر میں جگہ چاہیے مجھے. تو یہ چیزیں عورتوں کی نظر میں بنگلہ چاہیے، اپنا گھر چاہیے. لڑکی خواتین اپنے شوہر کو تنگ کرتی نا، اپنا گھر نہیں بنا اب تک، زندگی گزر گئی کرائے میں رہتے ہوئے. تو بھائی گزر ہی گئی نا، تھوڑے سے اور رہ گئے، گزر جائے گی. ٹھیک ہے، کیا کون سا ٹینشن لینے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. فستعلمون کیف نذیر ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا.
اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ بھائی ان بچوں کو پکڑیں جا کے یار، وہ کدھر ہیں شوکت بھائی؟ بچے شور کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ پہلو ہے انتقام لینا۔ ہمارے ہاں بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ وہ ڈرانے والا پہلو بہت غالب کرتے ہیں، کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں جس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ اور بعض خطیبوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی، اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے، جمعے کو مر گئے تو بخش گئے، رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی، اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے، جانا سیدھا کہاں ہے؟ جنت میں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی، وَأَنَّ عَذَابِي، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دردناک عذاب ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے خود بتا دیا۔ اب دیکھیے قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ ہم جب کسی کو ڈراتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ میں اچھا سلوک بھی کرتا ہوں لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تو برا سلوک بھی کرتا ہوں، تو ہم یہ اس طرح بتائیں گے نا کہ بھائی میں بہت اچھا بھی ہوں لیکن بہت برا بھی ہوں، یہ کہیں گے نا ہم۔ بھائی میں بہت نرم دل بھی ہوں لیکن سخت دل بھی ہوں۔ ہم اپنا انٹروڈکشن یوں کروائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک درمیان کی رائے قائم ہو۔ ان بچوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا جائے اور کچھ جنت کی لالچ بھی دی جائے تو پھر یہ بچے قابو میں آئیں گے۔ بھائی یہ ان کو بھیجو، یہ ان کا میٹر بڑا شارٹ ہوتا ہے، آپ ذرا جائیں اوپر جا کے بچوں کو سنبھالیں، پہلے کوشش کریں محبت سے، ورنہ پھر آپ دکھائیں کہ آپ کیا ہیں۔ یہ جو جانے لمبے سے یہ بڑا، میں نے کئی دفعہ دیکھا ان کا میٹر شارٹ ہوا ہے، تو یہ بچوں کو ذرا سنبھالنا پڑتا ہے ورنہ بچے کہاں باز آتے ہیں۔ تو ہم جب اپنا تعارف کروائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی میں سخت بھی ہوں اور طبیعت نرم بھی ہوں۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے کہا قل لعبادی، اے نبی آپ میرے بندوں کو میرے بارے میں تعارف کروا دیں۔ کیا تعارف ہے؟ 3 طریقے ہو سکتے تھے اپنے انٹروڈکشن کے، جو اللہ کی صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور سخت عذاب والا بھی ہوں، سخت عذاب والا بھی ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میری رحمت بھی بہت بڑی ہے اور میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے اپنی صفت بیان کرنا، ایک ہے اپنے فعل کی صفت بیان کرنا۔ تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کچھ زیادہ ہو رہی ہیں، میں اس کو کوشش کروں گا آسان طریقے سے سمجھاؤں۔ اپنی صفت کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ایسا ہوں، اور اپنے عمل کی صفت کا مطلب میرا عذاب ایسا ہے، میں جیسا مرضی ہوں چھوڑو اس کو، میرا عذاب کیا ہے؟ ایسا خطرناک۔ دوسرا رحمت کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، میں رحیم ہوں
اور ایک طریقہ یہ کہ اپنی صفت نہیں بلکہ میری رحمت ایسی ہے. بھائی نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا, لیکن فرق کیا ہے؟ ایک میں اپنا تعارف کروایا جا رہا ہے, ایک میں اپنے فعل کا تعارف کروایا جا رہا ہے, اپنے عمل کا. ارے بھائی جب کسی کو دھمکی دیتے ہو, ایک بولتے, ایک طریقہ یہ کہ میں بہت سخت آدمی ہوں, اور ایک ہے میرا چماٹ بہت سخت ہے. اب سمجھ میں آئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, میرا جھانپڑ بہت ٹائٹ ہے. ایک طریقہ یہ ہے نا بھائی, کوئی پیسے نہیں دے رہا آپ کے, 1 لاکھ روپے لے کے بھاگا ہوا, دے نہیں رہا, آپ جاؤ گے اس کے گھر, بیل بجاؤ گے, بھائی جان اندر, اب 25ویں دفعہ آپ کے گھر آ رہا ہوں, اندر باہر آئیے. جی کیا کام ہے؟ جی بھائی بات یہ ہے کہ میں 25ویں دفعہ پیسے مانگنے کے لیے آیا ہوں آپ کے گھر میں. وہ کہہ رہا ہے یار اصل میں ایکچولی مسئلہ, جیسے کہ لوگ کرتے ہیں, ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی میرے پیسے بھی نکلے نہیں ہیں, کھلے نہیں ہیں, یا کیا ہے, کوئی بھی ٹاپک کرا دے آپ کو, تو آپ اسے 2 طریقوں سے دھمکی دے سکتے ہو. ایک تو یہ کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میں بہت سخت آدمی ہوں, اور ایک یہ کہ میرا چماٹ, بیٹا تو نے بھی میرا جھانپڑ کھا کے دیکھا نہیں. یہ دھمکی دینے کے 2 طریقے ہو گئے, ایک اپنی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں, اور ایک اپنے عمل کو کہ میرا چماٹ ہے بھائی وہ ایسا ہے. اسی طرح رحمت کو بیان کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں. آپ نے کسی سے کہا کہ یار میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو, وہ کر نہیں رہا, تو آپ کہہ رہے ہو یار تم تھوڑا سا میرا کام کرو گے نا تو میں بڑا نوازنے والا آدمی ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. آج تم میرے کام آ جاؤ تو کل میں بہت نوازوں گا, کیونکہ میں بہت سخی آدمی ہوں, بہت نوازنے والا آدمی, بڑا قدردان ہوں. یہ اپنی صفت کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ہائی لائٹ, کہ میں قدردان ہوں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی یار یہ میں چھوٹا سا کام تم سے کہا ہے, ضرورت ہے کر دو. اگر تم نے کر دیا تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں جب کسی کو نوازتا ہوں تو میری نوازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہاں اپنے عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا عمل, نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا, یعنی وہ خوش ہو جائے گا. اب قرآن کی بلاغت دیکھو, انداز دیکھو قرآن کا. 3 طریقے ہو سکتے تھے بیان کرنے کے. ایک یہ کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری رحمت بھی بہت بڑی اور میرا عذاب بھی بہت بڑا, میری مار بھی بہت بڑی اور عطائیں بھی بہت بڑی. ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا. ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ میں بڑی عطا والا ہوں, بڑی رحمت والا ہوں اور بڑے عذاب والا ہوں. کیا خیال ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے, اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں بہت عذاب والا ہوں, رحمت میری بہت بڑی ہے, یعنی رحمت بھی میری بہت بڑی. چوتھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت رحمت والا ہوں, عذاب بھی میرا بہت بڑا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ تعالی نے 3 طریقے چھوڑ کر چوتھا طریقہ اختیار کیا. جہاں رحمت کی باری آئی تو اپنی صفت کو ہائی لائٹ کیا, یعنی کہ میری عطائیں بہت بڑی ہیں, نہ میں بہت رحمت کرنے والا اور بہت مغفرت کرنے والا ہوں, لیکن عذاب بھی میرا کیا ہے, یعنی کہ میں بہت بڑے عذاب والا ہوں. اس آیت میں اللہ نے عذاب کی نسبت اپنی طرف کرنا پسند نہیں کیا ہے. نسبت کا مطلب یہ کہ یہ اپنا انٹروڈکشن کہ میری صفت ہی یہی ہے. کیونکہ جب ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں نا کہ میں بہت مار والا ہوں, اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا کام مارنا پیٹنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت رحم دل ہوں, بہت عطاؤں والا ہوں, تو اس کا مطلب ہے میرا کام کیا ہے؟ عطائیں کرنا. لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یعنی میری عطا بہت زیادہ ہے, تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ عطا کرتے رہتے ہیں. ہاں جب کرتے ہیں تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں, لیکن یہ ثابت تھوڑی ہوتا کہ کرتے بھی رہتے ہیں. اسی طرح جب آپ دھمکی دیتے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے بھائی میں ہوں ہی سر پھرا, میں ہوں ہی بڑا سخت, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی جھانپڑ میرا بڑا سخت ہے. تو جھانپڑ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں سخت ہوں, میں سخت نہیں ہوں, لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے نا پھر کبھی کبھار جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں, پھر وہ ہلکا بولو بھائی نہیں ہوتا.
تو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں فرمایا میری رحمت بہت بڑی ہے، اگر دوسرے مقام پر تو فرمائے میری رحمت بہت بڑی ہے، لیکن یہاں دونوں کا جب ایک ساتھ دونوں صفت کو جب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اکٹھا، دو متضاد صفات کو، تو رحمت کو اپنی صفت بنا کے پیش کیا، عذاب کو اپنی صفت بنا کے پیش نہیں کیا. کہا قل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دیں، انی انا الغفور، میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں، یہ میں والا ہوں، لیکن عذاب والا نہ نہ نہ، ان عذابی، میرا جھانپڑ بھی بہت سخت ہے، میرا عذاب بھی بہت کیا ہے، سخت ہے. اس سے پتا چل گیا کہ میں عذاب والا نہیں ہوں. آئے ہائے ہائے، بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. میں عذاب والا نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھار جب عذاب دیتا ہوں تو پھر ہلکا جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں میں کبھی کبھار، پھر وہ جھانپڑ بہت سخت ہوتا ہے، وہ مکہ بہت سخت ہوتا ہے، وہ عذاب کا کوڑا بہت سخت ہوتا ہے. اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، ان تین طبقوں کو غلط قرار دے دیا اس میں اللہ نے. وہ طبقے جو ہر وقت اللہ کی رحمت ہی کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی بے خوف کر دیتے ہیں کہ بس سب کی مغفرت ہونی ہے، رمضان میں مر گئے چرس پی کے مر جاؤ، کچھ بھی کر کے مر جاؤ، یتیم کا مال کھا لو، بہنے کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو، حج پہ کر جاؤ گے سب معاف ہو جائے گا، اور جناب مہر کھا گئے، اور جناب وہ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں کر رہا، اماں سے بھی تمیز سے گانے بھی گا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ تسبیح پڑھ لو وہ تسبیح پڑھ لو اور اللہ تو معاف کر دے گا، سب کچھ معاف کر دے گا، بس حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں بھائی حقوق العباد، حقوق اللہ بھی اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا. ہاں حقوق العباد میں یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ ضروری نہیں ہے، مخلوق سے معافی بھی ضروری، لیکن دونوں کا مسئلہ برابر ہے. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک پکی توبہ نہ ہو. تو ان لوگوں پر بھی رد ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ایسا اللہ کو بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار ڈرامے بھی دیکھو، فلمیں بھی دیکھو، خواتین پردہ بھی نہ کریں، مرد نظر کی حفاظت بھی نہ کرے، اور میرے بھائی سعودی بینک میں جاب بھی کرتے رہو، سود بھی کھاتے رہو، انشورنس بھی کروا کے رکھو کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے، صحیح ہے نا، نہیں مرے تو نہیں ملیں گے، اور وراثت بھی تقسیم نہیں کرو، حج واجب ہے آپ کے اوپر، فرض ہو چکا ہے، آپ بڑھاپے کے لیے اس کو ٹال رہے ہیں. آج حج کب ہوتا ہے؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام بچا ہی نہیں ہے، پیسے پڑے ہوئے ہیں تو چلو اب حج کر کے آ جاؤ. 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کرنے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے وہ سعودی بینک میں جاب کرتے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی سعودی بینک کی جو ارننگ ہے وہ تو حرام ہے، تو اس سے حج کے کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو غنیمت ہے، فلاں مسجد کا پیسہ کھا کے عمرہ کرنے گیا ہوا ہے. مسجد کا چندہ کھایا ایک صاحب نے اور فوراً کہاں نکلے؟ عمرہ کرنے. واڑے ہم نے کہا بڑا زبردست. میں نے کہا یہی بخشوانے جا رہا ہوگا. تو حرام پیسوں سے نہ عمرہ ہوتا ہے میرے بھائی، نہ حج ہوتا ہے، نہ صدقہ ہوتا ہے، نہ قربانی ہوتی ہے. تو لیکن اللہ کی رحمت کا ایسا مفہوم بنا کے پیش کر دیا، بس اللہ بہت غفور، سب بخش دے گا، سب بخش دے گا. رمضان میں بس 27ویں رات میں عبادت کر لو، اور شب برات میں تھوڑا سا حلوے شلوے اور نہا دھو کے تھوڑا سا قل شریف کا اہتمام کر لو. بس یہ چند رسومات کا نام رہ گیا. الحم سے لے کے والناس تک جو اللہ نے پورا قرآن بیان کیا. احادیث، غیبتیں اتنی ہو رہی ہیں، بہتان تراشیاں، گھروں میں لڑوانے کے کام اتنے ہو رہے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تباہ ہو جائے وہ آدمی جو چغلیاں لگاتا ہے، جو تانے دے دے کے بھڑکاتا ہے لوگوں کو. ایک ہے کسی نے گناہ کیا، آپ چھپڑ میں لے جا کے محبت سے اصلاح کریں اس کی. ایک ہے اس کو اس پہ طنز کریں. طنز کرنے سے اس کی عزت نفس کیا ہوگی؟ مجروح ہوگی، اور گناہ پہ جری ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں طنز کرنا. آج اصلاح نہیں کی جا رہی، کیا کیے جا رہا ہے؟ طنز. اس کی غیر موجودگی میں برائیاں کر کر کے نفرتیں پھیل. گھروں میں تو اتنا ہو رہا ہے، اتنا ہو رہا ہے، جٹھانیاں، نند، وہ کیا ہوتے ہیں نندیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ابے جٹھانیاں بھی ہوتا ہے، نندے بھی ہوتے ہیں، اور بھی کچھ ہوتا ہے نا. دیورانی، یہ بھول گیا تھا میں، بہت اہم پارٹ ہے ان کا. دیورانیاں، جٹھانیاں اور نندیں. اسرائیل اور عرب کی ایسی جنگ نہیں ہے جیسی گھروں میں ان کی جنگیں چل رہی ہیں. لڑوا دیتی ہیں،
بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں نہیں جائے گا. رشتہ داری توڑنے والا کہاں سے چلا گیا جنت میں بھائی؟ خونی رشتوں کو توڑا ہوا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص مومن ہی نہیں, اللہ کو اس کا ایمان قبول ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ بیان میں کہ لوگ رمضان میں یہ تو بتاتے ہیں کہ بخشش ہوگی, روزہ رکھا, تراویح رکھی, بخشش پکی بخشش ہے, تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی, 27ویں رات میں تو جنت. کا یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل, اور جو تہجد پڑھ کے بھی برائی نہ چھوڑے اس کو رات کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل. یہ بھی تو حدیثیں ہیں. تو ایک طرف اللہ کی رحمت میں اتنا غلو کرایا جاتا ہے کہ لوگ گناہوں پہ جری ہونے لگتے ہیں, یار سب حلال ہے, سب کرتے رہو, بس یہ کر لیں گے, یوں کر لیں گے, ایک مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں گے 5 روپے, اور وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیں گے, شیشہ بھی صاف ہو جائے گا اور صدقہ بھی ہو جائے گا. عیدی سینٹر میں ایک بکرا دے دیں گے, اور یہ بھی جب دیتے ہیں جب اپنا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے. اور دوسری طرف غلو کیا ہے, بعض حضرات اتنا ڈراتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں, وہ 4 مشہور شخصیات سب جانتے ہی ہیں, ان میں 2 پاکستان میں, ایک سعودی عرب میں, اور ایک مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن وہ بھی جنت میں جائیں گے. انہوں نے ایسا دین کو بنا کے پیش کیا ہے کہ یہ سارے مولوی جہنمی ہیں بھائی, یہ سارے فرقہ پرست, اور ان مولویوں کے پیچھے چلنے والے بھی سارے جہنمی, اور جناب جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی قبول. اسلام ہی غلط آیا تھا صدیوں پہلے بر صغیر میں, جو اسلام آیا تھا وہ اسلام ٹھیک تھا ہی نہیں, اب ہم اس کو ٹھیک کرنے میں بولو بھائی لگے ہوئے. جب تک اس مخصوص طریقے سے جو میری تحقیق کے مطابق قرآن حدیث کی تحقیق ہے, جو میری تحقیق کے مطابق جب تک اس طریقے سے نماز نہیں پڑھو گے وہ سنت کے مطابق ہے ہی نہیں. جب تک میرے والے نظریے کو فالو نہیں کرو گے, جو میں نے ریسرچ کر کے حدیث نمبر کے ساتھ پیش کیا ہے, اس وقت تک آپ کا شمار بدعتیوں میں ہوگا. وہ ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی جہنم, وہ بھی جہنم, فلانا بھی جہنم, فلانا بھی جہنم. تو 4 آدمی 4 6 8 10 بچتے ہیں, اور وہ 4 6 8 10 بھی ان کی تحقیق کے مطابق ان میں سے صرف ایک ہی ہوتا ہے, وہ خود ہوتے ہیں. وہ تو ہم دل بڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ 4 آدمی ہیں, لیکن ان کی تحقیق کے مطابق ان 4 میں سے بھی 3 نہیں ہے, صرف وہ اکیلے ہی ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ وہ ایسا بھائی جنت بنی کس کے لیے اللہ کے بندو؟ یہ سارے مسلمان کہاں جائیں گے؟ یہ مولوی سب سے پہلے جائیں گے. اس امت کے جو علماء ہیں وہ عام پچھلی امتوں کی طرح نہیں ہے. اس امت کی جیسی فضیلت ہے اس امت کے علماء کی بھی فضیلت ہے. صبح و شام مولویوں کی برائی لوگ کر, میں کہتا ہوں یار اگر یہ مولوی جنت میں نہیں جائیں گے تو یہ بیچارے جیسے تیسے نماز تو پڑھ لیتے ہیں نا, موٹی موٹی برائیوں سے تو بچ لیتے ہیں بیچارے, داڑھی تو رکھ لیتے ہیں, شلوار ہی ٹخنوں سے اوپر, کم از کم لباس تو اپنا شریعت کے مطابق پہن لیتے ہیں. نہیں جی, سب سے بڑے فسادی کون ہیں؟ مولوی. میں مانتا ہوں مولویوں میں فسادی بھی ہیں, لیکن اچھے بھی ہول سیل کے حساب سے مولویوں میں ہی ملیں گے آپ. اگر اس معاشرے کو مولوی لیس کر دو چند دنوں کے لیے, مولوی سے پاک کر دو چند دنوں کے لیے, تو میرے بھائی آپ کو اس تباہی کی طرف معاشرہ, اور جو آج کل جدید قسم کے اسکالر آ رہے ہیں نا, ایسی تباہی کی وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ آپ اب سچی مچی کا اسلام فالو کر رہے ہو, وقتی طور پر لگے گا. لیکن آپ ایسے بے لگام اونٹ بنو گے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کی اولاد کی منزل کہاں ہے, وہ کیا بنے گی. ایسے بے لگام اونٹ بن جاؤ گے. پھر یہ لبرل لوگ آپ پہ حاوی آ جائیں گے. کچھ 2 قسم کے لبرل مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں. ایک جو لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں, جیسے فساد چودھری صاحب ہمارے بھی
وہ تو یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں مسلمان کیوں پیدا ہو گیا، میں مسلمان پیدا کیوں ہو گیا. کیونکہ یہ جب میوزک بھی انجوائے کرنا چاہیے، جو میوزک انجوائے نہیں کرتے وہ غلط ہیں. اور وہ جو ان کی مشہور تقریر ہے جس میں انہوں نے بہت اچھا انٹرویو دیا تھا، تو ان کے طرز عمل سے، اس طرح کے جو لبرل لوگ ہیں ان کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے کہ کاش ہم مسلمان پیدا نہ، کیونکہ وہ ہر چیز میں گورے کو ترجیح دیتے ہیں. یار وہ اچھے، تو بھائی تم پھر ادھر ہی جا کے رہو، اسی مذہب کو فالو کرو. اگر وہ مذہب لیس ہیں تو تم بھی مذہب لیس بن جاؤ. تو یہ خام خواہ میں اپنے نام کے ساتھ اسلام کا پھلترو لگانے کی کیا ضرورت؟ پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے آپ کے ساتھ بلا وجہ. تو چھوڑو، اپنے لبرل بنو تو صحیح طریقے سے. گورا منافق تو نہیں ہے نا بھائی. انگریز تو کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، لہذا وہ عقل سے دلائل دیتا ہے، وہ بحث کرتے ہیں عقل سے. اور یہ بات ان میں اچھی ہے کہ منافق نہیں ہے. واقعی اکثر گورے ہم نے دیکھے ہیں منافق نہیں ہوتے، جو اندر ہے وہی کیا ہے، باہر ہے. وہ کہتے ہیں میں مذہب کو مانتا ہی نہیں. جاؤ، ان کے چند بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں کو لے کے وہ زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں بھئی رسپیکٹ کا حق ہر آدمی کو حاصل ہے، ہر ایک کو عزت دو. جو ان میں اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. عزت ہر ایک کو دو، تمیز سے ہر آدمی سے بات کرو، چوری نہ کرو، یہ نہ کرو، ملک کے قوانین کو فالو کرو. انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے. نماز روزہ ان کی لغت میں اور ان کی ڈکشنری میں جنت جہنم بولو بھائی نہیں. تو آپ بھی ایسے بن جاؤ، خام خواہ میں اسلام کا نام لے کے آپ جناب وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. دوسرے لبرل وہ لوگ ہیں کہ وہ مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ان کو اسلام سے محبت بھی ہے، لیکن ان کو اسلام ایسا چاہیے جو انگریزوں کو بھی پسند ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ایسا اسلام تو نازل ہوا نہیں جو انگریزوں کو کیا ہو، پسند ہو. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ پرانے والے اسلام کو کاٹ چھانٹ کر کے نیا بنا دیا جائے، جدید تقاضوں کے مطابق بنا دیا جائے. تو اس ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جو آپ سنتے ہی ہیں یوٹیوب پہ، اس ٹائپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں کہ بھائی اسلام کو اب کیا کرنا چاہیے. بولو نا بھائی، تھوڑا چینج کرنا چاہیے. چینج کا مطلب یہ کہ یہ پردہ ایکچولی اصل میں آنکھوں کا ہونا چاہیے. داڑھی اصل میں وہ تو ایک کلچر تھا، تو وہ داڑھی واڑی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. سنت کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے. اصل تو اسلام یہ ہے کہ لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. تو یہ تو قادیانی بھی کہتا ہے بھائی لوگوں سے، انگریز بھی کہتا ہے، ہندو بھی کہتا ہے لوگوں سے محبت سے پیش آؤ. نماز پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے. ایک نماز چھوڑنے والے کو حکومت سزا بھی دے، کوڑے بھی لگائے. اسلام میں تو یہ نا کہ حکومت بے نمازی کو کیا دے گی، مسلمان کو سزا ملے، غیر مسلم کو نہیں، مسلمان کو سزا ملے گی اسلامی حکومت میں. نہیں یہ سزا وزا نہیں ہوتا. تو انہوں نے اتنا زیادہ ماڈرنزم کی طرف گئے. دیکھو اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. لیکن جو یہ لوگ ہمیں جس قسم کا ماڈرن بنانا چاہتے ہیں وہ ماڈرنزم ہے جو اسلام کے بالکل وہ ماڈرنزم ہے بھی نہیں. وہ بے حیائی اور عیاشی کو انہوں نے ماڈرنزم کا نام دیا ہوا ہے. دیکھو اسلام اگر ماڈرنزم کے خلاف ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کے دور تک بھی تو کچھ ترقی ہو چکی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے اس وقت تو پہیا بھی نہیں تھا، اس وقت تو یہ تلواریں بھی نہیں تھیں، اس وقت تو پتہ نہیں ڈنڈوں سے لڑتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے، کچھ بھی نہیں تھا نا. کوئی فیکٹری نہیں تھی تو تلوار کہاں سے بنے گی. لیکن نبی کے دور میں تلواریں استعمال ہوئی ہیں نا لڑائی میں، توپوں کا استعمال بھی ہوا ہے. تو یہ اس دور کی ٹیکنالوجی تھی کہ نہیں تھی؟ تو نبی نے اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال بولو بھائی کیا ہے. اور صحابہ نے اس سے زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. صحابہ نے تو منجنیق بنائی، سمندری بحری بیڑے بنائے، اور اس زمانے میں نقشے کیسے پڑھے جاتے تھے اس کا علم سیکھا گیا کہ ہم کسی ملک سفر کرنا چاہیں تو میپ کیسے بنایا جائے. محمد ابن قاسم جو تھا نا، سندھ آیا تھا، اس نے پورا نقشہ پڑھا تھا. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے اس نے پورا نقشہ پڑھا اور اسی نقشے کو محفوظ کر کے سندھ پہنچائے. تو یہ بھی تو ٹیکنالوجی تھی نا. تو یہ والا جو ماڈرنزم ہے اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے بالکل خلاف نہیں ہے اسلام. لیکن یہ ماڈرنزم کے نام پہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ صرف علماء ہیں. صرف علماء جن کو مولوی کہا جاتا ہے، جن کو مولانا کہا جاتا ہے، یہ رکاوٹ ہیں. اور یاد رکھو یہ جو مسجدوں میں امامت کرنے والے مولوی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سے بیچارے ہم جیسے،
ہم تو بہت نالائق ہیں لیکن آپ ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں. سب سے پہلا انسان اسلام کا جو تعارف کرواتے ہیں نا بچے کے سامنے, وہ اس کی مسجد کا امام ہوتا ہے. اس امام سے پتا چلتا ہے, اس کے حلیے سے, اس کے نماز پڑھانے سے بچے کو پتا چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں. محلے میں مسجد کا ہونا, مسجد ہوگی تو مولوی بھی ہوگا نا اس میں. تو یہ چیز لاشعوری طور پر بچے میں یہ جذبہ بیدار کرتی ہے کہ ہم کیا ہیں, مسلمان. میں نے اگر سب سے پہلے کسی کو سنا ہے اپنے گھر سے باہر تو اپنی مسجد کے امام صاحب کو سنا ہے. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے اسکالر ملتے ہیں, تو اپنی مسجد کے محلے کے امام کا وہ کیا ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مدرسے میں وہ استاذ جس نے اس کو الف با تا سکھایا تھا, اس کا سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے بنیاد رکھنے میں, لیکن طالب علم اس استاذ کو یاد نہیں رکھتے, یاد رکھتے ہیں اس کو جو بخاری پڑھاتے ہیں. کہ بنیاد کس نے رکھی تھی, جس نے الف با تا سکھایا تھا. تو یاد رکھو, انگریز جب بھی کہیں گیا ہے نا اور اس نے اگر اسلام ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے وہاں مسجدوں پہ پابندی لگائی اور مسجد کے مولوی کو پکڑا ہے اس نے. جہاں سے بھی اسلام ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ترکی میں جب انقلاب آیا تو سب سے پہلے کس پہ قابو پایا گیا ہے, مسجد کے مولویوں پر. اس کو پتا تھا مصطفیٰ اتا ترک کو کہ ان کو سب سے پہلے لگام دو, ورنہ اسلام کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ کیا بات کر رہی تھی, کہاں سے کہاں چلا گیا میں. تو یہ جو ہے نا دو انتہائیں ہیں, تو ان انتہاؤں میں سیدھا راستہ کون بتاتا ہے, صرف علماء بتاتے ہیں. تو اس امت کی علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں, کیونکہ اب نبی نہیں آئیں گے تو ان کی جانشینی کون اختیار کرے گا, علماء اختیار کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کی رحمت کو بہت بنا کے پیش کرتا ہے, دوسرا طبقہ ایسا بنا کے پیش کرتا ہے کہ سارے مولوی جہنم میں جا رہے ہیں. تو بےچارے وہ مولوی جو آپ کو اسلام بتاتا ہے, جو مسجدوں میں نماز پڑھاتا ہے, جو بےچارہ اذان دیتا ہے, جو ایک طبقہ ہے جو دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اسی کو آپ نے جہنم میں بھیج دیا. ہاں ٹھیک ہے, ان میں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں کہ جہنم میں بھی جائیں گے. ایسے ایسے لطیفے لوگوں نے الٹے الٹے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صاحب مجھے لطیفہ سنانے لگے کہ جو ہے نا وہ ایک آدمی کو خواب آیا, وہ جنت میں گیا تو اس کو کوئی حور ہی نہیں مل رہی. تو اس نے کہا بھائی یہاں تو بڑی حور ہیں. اس نے کہا بھائی یہ حور سے نکاح پڑھانا پڑے گا, اور نکاح کے لیے کوئی مولوی ہمیں جنت میں مل نہیں رہا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, بنا لو مولویوں پہ لطیفے, جنت میں کوئی مولوی مل نہیں رہا. تو میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں جو ہمارے مدرسوں میں طلبہ پڑھتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اس زمانے میں 8-8 10-10 سال اپنی جوانی کے بہترین ایام فارغ کر کے دینی تعلیم حاصل کرنا 24 گھنٹے کے لیے, یہ ظرف کسی دوسرے مذہب والوں میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی عملی کوتاہی بھی ہوگی, لیکن اللہ تمہارے اس عمل کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ بڑے قربانی کی بات ہے کہ وہ دور جب آپ کمانے کے قابل بنتے, میں جب مولوی بننے کے لیے آیا تو مجھے پتا ہے میرے کیا جذبات تھے. میرے دوست کوئی ڈپلوما کر رہا ہے کمپیوٹر میں, کوئی پاکستان نیوی میں جا رہا ہے کمیشن آفیسر, کوئی آرمی میں جا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارے بھی بڑے جذبات ہوتے تھے کہ ہمارے بھی پر لگے اور ہم بھی اڑ جائیں. ایسے وقت میں ہم کہاں جا کے بیٹھ گئے, مدرسے کے بچوں کے ساتھ. تو وہ جو میرے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا تھا نا کہ یار ہم تو ترقی میں پیچھے. ایک ہمارے رشتے دار ملے, انہوں نے بولا کہ خیریت یہ تم نے یہاں جو میری عمر 18 سال تھی اس وقت. 18 سال میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. پائلٹ سے کم تو تھا ہی نہیں. کیا بنو گے پائلٹ؟ 15 سال تک 13-14 سال تک پائلٹ بننا تھا. 16-17 سال میں ہم نے کہا یار پائلٹ نہیں بلکہ کوئی 18 یا 20ویں گریڈ کا کوئی اور آفیسر بن جائیں گے. تو بہت سارے خیالات ہوتے ہیں اس عمر میں انسان میں. تو میں جب مدرسے میں گیا نا تو ہمارے ایک رشتے دار نے پوچھا یہاں کتنے سال کی پڑھائی؟ ان کا خیال تھا 2-3 سال کی ہوگی اور صبح جانا ہے دوپہر کو واپس آنا ہے. میں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا ابھی جب آپ جمعے کو جا رہے ہو مدرسے تو واپس کب آؤ گے؟ میں نے کہا اگلی جمعرات کو, یعنی 1 ہفتے بعد. انہوں نے کہا پڑھائی کا شیڈول کیا ہے, مدرسے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں نے کہا صبح سے لے کے اگلی صبح تک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی میں کھانا بھی ہے, اسی میں آرام بھی ہے, اسی میں وقفہ بھی ہوتا ہے. لیکن مدرسے والے چھوڑتے نہیں تھے بھائی, پورا شیڈول. رات کو آپ نے تکرار کرنا ہے اگلے دن کے سبق کا, تو آپ کو گھر جانے کی اجازت نہیں. جمعرات کو گھر آتے تھے تو اس غم کے ساتھ کہ کل واپس چلے جانا ہے.
اس میں 1 گھنٹہ گھر پہنچنے میں لگتا تھا, 2 گھنٹے ہی ہمیں بڑے بھاری لگتے تھے کہ 1 گھنٹہ تو گھر پہنچنے میں نکل گیا اور اگلا 1 گھنٹہ پہلے جانا ہے ہم نے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پورا ہفتہ یہ کتنے سال ترتیب چلے گی؟ میں نے کہا 8 سال. تو مجھے اچھی طرح ان کا ملفوظ یاد ہے, انہوں نے کہا اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا, دوسرے بھائیوں سے, کہ تم یہ جو کرنے جا رہے ہو یہ صحیح کام کر رہے ہو, یہ عمر ہے تمہاری کیریئر بنانے کی اور 8 سال اس میں لگا دیے. تو میں اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے طلبہ میں بڑی کوتاہیاں ہوں گی, لیکن انشاءاللہ اللہ تمہارے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اگر تم زندگی بھر علم سے جڑے رہے. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کے بعد فارمی انڈوں کا بزنس شروع کر دیا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. فارمی انڈوں کا بزنس ہی کرنا تھا تو یہ 8 سال یہاں لگانے. میں بزنس کے خلاف نہیں, علماء کو بزنس بھی کرنا چاہیے, لیکن اس طریقے سے کہ ان کے دینی کاموں میں خرچ واقع نہ ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان کی اتنی بڑی قربانی کو قیامت کے دن ضائع کر, جبکہ پتہ ہے کہ فیوچر میں کچھ, آپ بتاؤ مولوی بیچارے کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہیں گورنمنٹ میں اس کو کہیں اس بیس پہ جاب ملتی ہے؟ ایک چپڑاسی کی جاب بھی نہیں ہے, صرف اللہ توکل پہ چل رہے ہیں. تو آپ ان مولویوں کو برا بلا کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیا کرو, لینے کے دینے نہ پڑ جائیں قیامت کے دن. ہاں ٹھیک ہے برائی ہر طبقے میں ہے, تو بھائی وہ تو ڈاکٹروں میں بھی ہے, انجینئروں میں بھی ہے, ہر جگہ ہی ہے کچھ نہ کچھ, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں برائی کا ریشو کم ہے, اور کچھ خوبیاں تو مولاناؤں میں ایسی ہیں جو ہمیں شاید ہزاروں میں کہیں ایک ہی نظر آئے. جتنے مولوی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں سب سخی دیکھے ہیں, اب تک میں نے کوئی کنجوس مولوی نہیں دیکھا. دوسری صفت, میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو کم تنخواہ میں روتا ہو, ڈپریشن میں چلا جاتا ہو. کم تنخواہ ہوگی پھر بھی خوش و خرم ہوگا کہ ماشاءاللہ یار اللہ کا دیا. وہ الگ بات ہے محتمین سے پٹا ہو رہا ہوگا اس کا, یار تھوڑی سی تنخواہ بڑھاؤ, لیکن ڈپریشن میں نہیں جائے گا. صحیح ہے نا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا, خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے. اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل, یہ 2 بڑی صفات ہیں بھائی, بہت بڑی صفات ہیں. خامیاں ہیں کہیں آپ میرے سامنے مثالیں دینا شروع کر دو, لیکن اوور آل خیر کا الحمدللہ غلبہ ہے, اور یہ ایسی خیر ہے جو دوسرے طبقوں میں ہمیں شارٹ نظر آتی ہے. یہ جو مسجد میں آ کے سنبھال لینا, مسجد میں نمازیں پڑھانا 5 ٹائم اور اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینا اور پھر تھوڑی سی تنخواہ لے کے اس پہ گزارا کرنا, اتنا ظرف میرے بھائی دوسرے لوگوں نے بنائی ہیں مسجدیں, اور پھر انہوں نے سوچا مولویوں کو امام نہیں رکھیں گے, کہیں سے فلانی جگہ سے وہ والا پروفیسر صاحب کو امام لے کر آئیں گے. وہ پروفیسر صاحب 2-4 دن سے زیادہ ٹکے نہیں, پھر وہ کرتے کیا, کسی دوسرے کو امام بنایا, خود پتلی گلی سے نکلے. وہ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھانا میرے لیے ایسے ہے جیسے غزوہ بدر میں جہاد کرنا. صحیح ہے نا. تو یہ بڑی مسجدوں میں قاریوں کو, حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب ترکی کا دورہ کر کے آئے, وہاں کچھ تھے لوگ, مفتی صاحب نے دیکھا وہ 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں وہاں پہ بچوں کو قرآن, ٹھیک ٹھاک تنخواہیں لے رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا ہمارے ہاں انڈیا, پاکستان اور برما اور بنگلہ دیش, ان میں آ کے قاریوں کو دیکھو ذرا, 8-8, 9-9, 10-10 گھنٹے پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اور پوری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں, اور تنخواہ 8,000, 9,000, 10,000. یہ اچھی تنخواہوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یہ جذبہ ہے کہ بھائی ہم نے پوری زندگی کیا کرنا ہے, قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دادا کی مغفرت کرے, میرے دادا نے سہارنپور میں 60 سال ایک جگہ بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھایا ہے, حفظ کروایا ہے. 60 سال تک صبح سے شام کام کیا تھا. بولو بھائی, حفظ کروانا. وہ بھی کیا تھے, مولوی. نہیں یاری بات میرا خیال. 60 سال تک صرف کام کیا تھا, ایک جگہ 60 سال گزار دینا, پوری زندگی ہو گئی نا. یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن بھائی یہ خوش ہے, مطمئن ہے کہ میرے سے اللہ کیا لے رہا ہے, قرآن کی خدمت. تو آج بھی آپ کو ملیں گے, بہت لوگ ملیں گے آپ کو ایسے. آپ جائیں نا, آپ صرف یوٹیوب کو دیکھ رہے ہیں, آپ سروے کرو, انشاءاللہ آپ کو ان میں خیر زیادہ نظر آئے گی. تو اس لیے بعض لوگ جہنم کا ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں, لگتا ہے کہ جنت میں جانے والے 4-5 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, اور ایسا اللہ کے عذاب سے ایسا ڈراتے ہیں. یعنی جہاں شریعت نے گنجائشیں رکھی ہیں اس کو بھی اتنا سخت بنا. ایک صاحب جماعت کی اہمیت پہ بیان کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز اتنی ضروری ہے, اگر نہیں پڑھی جماعت سے تو یہ ہو جائے گا, اور اگر تم
बस क्या बताऊं मैंने कहा यार इन्होंने जमात की बड़ी अहमियत है इस्लाम में, लेकिन हजरात फुकहा ने कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में कुछ आजार बयान किए कि भाई ये उज़र है तो जमात से नमाज छोड़ सकते। मैंने कहा ये इतना सख्त बना के इन्होंने पेश कर दिया कि अब जमात से नमाज पढ़ना लोगों के लिए आसान नहीं बल्कि मुश्किल। लोग कहेंगे यार ये तो हमारे बस में है ही नहीं। हालांकि फुकहा तो दीन को ज्यादा समझते हैं ना। उन्होंने बताया कि भाई ये आजार ऐसे हैं, आपको शदीद भूख लग रही है, आपके सामने खाना आ गया, अब आपको डर है मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा तो खाना ठंडा हो जाएगा, तो आप जमात से नमाज छोड़ सकते हैं। जहां शरीयत ने गुंजाइशें दी हैं वो गुंजाइश देनी चाहिए, बिला वजह ना छोड़ें। और ऐसा ही भी ना हो कि रोजाना उसी टाइम पे खाना पकवाना शुरू कर दें। रिश्वत के मामले में कहीं शरीयत ने गुंजाइश दी है कि आप पे जुल्म हो रहा है तो जुल्म से बचने के लिए आप रिश्वत दे सकते हैं, बहुत सारी है। लेकिन वो रिश्वत पर बयान करेंगे तो ऐसा कि आदमी कहेगा भाई मैं तो कस्टम में जो आदमी है वो तो गया जहन्नम में। वैसे तो वो वैसे भी जन्म मुश्किल ही लग रहा है मुझे भी, मेरी अपनी राय भी यही है, लेकिन बास कस्टम वाले जन्नत में भी शायद चले जाएं, ठीक है। वो जो बेचारा कंटेनर छुड़वा रहा है ना, कंटेनर छुड़वा रहा है, उसको तो रिश्वत मजबूरी में देनी पड़ती है, वो तो नहीं देगा तो वो तो कंटेनर क़यामत तक उसका वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन मोहतरम ने रिश्वत के खिलाफ ऐसा बयान किया कि जहां शरीयत ने गुंजाइश रखी है वो गुंजाइश लोगों को नहीं बताई। लोग कहते हैं यार हमारा तो बिजनेस ही नहीं हो सकता, हम तो कारोबार कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो जगह जगह खांचे खुले हुए हैं। हुकूमत के जो सरकारी जो लोग हैं ना, अफसरान मुंह खोल के बैठे हुए हैं, उनके मुंह में जब तक हड्डी ना डालो बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया कि हड्डी डालना जायज नहीं है, तो वो फिर वो कहते हैं यार जाना ही जहन्नम में, वरना तो भूखे मर जाओ यहाँ पे। तो ये एक शरीयत का वो पहलू है जो बहुत, हुकूक पर बात होगी तो वालिदैन के हुकूक पर बाज लोग बात करते हैं, इतना ज्यादा खतरनाक बना के पेश कर देते हैं कि इंसान कहता है भाई मैं माँ बाप के हुकूक अदा कर ही नहीं सकता। वो एक मौलवी साहब ने तकरीर की, बोला माँ का इतना हक है, ये हो गया तो जहन्नम, ये हो गया तो जहन्नम, ये हो गया तो जहन्नम। वो परेशान, उसने बोला भाई मेरी अम्मा तो वैसे ही मुझे सुबह शाम तंग करती रहती हैं और झगड़ा तो होता ही है। अब उसने जाके अम्मा को जान से ही मार दिया। उसने बोला यार जान से क्यों मारा? उसने बोला भाई इनके हुकूक अदा करना मेरे बस में, आज मैंने बयान सुना इतने खतरनाक हुकूक हैं, मैंने कहा हुकूक का अड्डा ही खत्म कर दो भाई ना ये रहेंगी ना इनके हुकूक रहेंगे। तो इतना खतरनाक बना के पेश करते हैं, हालांकि जहां इस्लाम ने माँ बाप के हुकूक बयान किए वहीं एक बाउंड्री भी खींची है कि इससे इतने हैं, इससे ज्यादा बोलो